تکبیر کہنے کے وقت یہ بھی مسنون ہے کہ اگر لمبی صف ہو، زیادہ دور تک ہے، مائک کا انتظام ہے تو مائک کا کر لیجئے، نہیں ہے تو ایک صف کے بعد دوسرے صف میں لوگ جو سن سکتے ہیں وہ اپنی آواز کو تیز کر کے پیچھے لوگوں کو سنائیں۔ پہلی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے، چاہے آپ چاہے تو ہر تکبیرات میں ہاتھ رفع الیدین کریں، یا مسنون طریقہ یہی ہے کہ رفع الیدین ہر تکبیر میں کریں، اور یا تو آپ بادھے بادھے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر تکبیر میں رفع الیدین کیا جائے۔ بہرحال پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کیا جائے، دعائے استفتاح نہیں ہے، وہاں دعائے استفتاح نہیں ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کو پوری پڑھی جائے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کو میسر ہے، سنت ہے یہ، میسر ہے اگر آپ کو، تو آپ دوسری سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قل ہو اللہ ہی پڑھنا، نہیں، آپ ایک آیت دو آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی آیت کسی بھی سورہ میں سے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سورہ میں سے ایک آیت دو آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ٹائم نہیں پڑھنے گے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیا نام ہے ضروری نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر درود ابراہیمی پورا پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر تیسرے مرتبے میں، اس کے بعد تیسرے مرتبے میں آپ یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ، یا ایک روایت میں ولا تفترنا بعدہ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ وکرم نزلہ ووسع مدخلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من جوزه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ اور بہت ساری دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی۔ اسی طریقے سے اگر جو لڑکا ہے، بچے ہیں چھوٹے، تو ان کے لیے اللہم اجعل فرقا وزخرفا وشفیعا لوالدی، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگنے کو کہا ہے۔ تو کم سے کم اگر کچھ نہیں تو یہ دعا میں نے آدھا اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ یہیں تک صرف پڑھ لیتے ہیں تب بھی بہت ہے، آپ اتنا ہی یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت ہے۔ ایک دوسری روایت جو ہے جو میں نے بتایا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ، یہ دوسری روایت۔ ایک روایت میں یہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اتنی دعائیں سکھائی تھی، اتنا آپ پڑھ لیں یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اور اگر یہ نہ پورا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے اور بہتر ہے، اگر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اتنا آپ ضرور پڑھیں۔ جب جنازے کی نماز آپ پڑھ کر کے فٹ ہو، یعنی یہ جب دعا پڑھ لیں تو پھر کہیں اللہ اکبر، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیرنا یہ سب سے افضل ہے، اور دونوں طرف سلام پھیر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کیا نام ہے آپ انڈیا اور پاکستان کے اندر جا کر کے آپ ایک طرف سلام پھیر کر کے اور بیٹھ جائیں اور لوگوں کے اندر چیمی گوئیاں اور فتنہ برپا کر دیں، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جہاں یہ بھی سنت ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے ایک ہی طرف سلام پھیرنا۔ لیکن اگر رواج ہے وہاں پر یہ چیزیں، درع المفاسد اولا من جلب المصالح، اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے درع المفاسد اولا من جلب المصالح، جہاں مفسدہ، جہاں لوگوں کے درمیان خرابیاں آتی ہوں اور اس سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر مصلحت کے خاطر دونوں طرف آپ سلام پھیریں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے کہ یہ سلام جب پھیر لیے آپ، بہت سارے اس کے اندر میں نے دیکھا ہے بہت جگہوں پر بدعات بہت ساری چیزیں ہیں۔ بدعات کیا ہے کہ جنازے کی نماز ختم ہوئی اور ختم ہونے کے بعد جب اس کو اٹھا کر کے میت کو لے کر کے جاتے ہیں، پیچھے پیچھے لوگ درود شریف، پیچھے پیچھے لوگ
क्या नाम है, दुआएं पढ़ना शुरू करते तेज तेज आवाज में। ये सही नहीं है। अल्लाह कलमे शहादत पढ़ते हैं, ये सारी चीजें गलत हैं मेरे भाई। सिर्फ ये जनाजे की नमाज, यही है जनाजे की नमाज। जब आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद हुदू और सकीनत के साथ, हुदू और सकीनत के साथ, यानी बहुत सुकून से। और बहुत सारी जगहों पर देखा गया है वहां इबरत हासिल करने लोग नहीं जाते, इबरत हासिल करने नहीं जाते। क्या करते हैं, उधर दफन हो रहा है, उधर रखे हुए हैं, उधर खड़े होकर के दो लोग बहुत जमाने के बाद मिले हैं, खड़े होकर के कहा मार करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये चीजें मेरे भाई गलत हैं। आप कहां पर खड़े हैं? आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो सहाबी का वाकया आप सोचे, जिसके बकी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए गए थे और एक हाथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लकड़ी का टुकड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन को कुरेद रहे हैं बैठ करके और कह रहे हैं कि ये कब्र की ये पहली मंजिल है इंसान की, ये पहली मंजिल है। अव्वलु मनाजिल आखिरा, आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन के बाद क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए सिबात कदमी की दुआ करो, अभी इससे सवाल किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन के बाद दुआ मांगते। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम को दफन करने के वक्त इन्ना लफिराकिका या इब्राहिम लमहज़ून